معزز قائدین، ہمارے انتہائی باعزت پیشے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حضرات، میڈیا، محمود ٹکزئی صاحب، جو موضوع ہے اس کے اوپر تو کافی بات ہو گئی ہے، اور ہم بھی وہی بات کرتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون کے بغیر نہیں چلا جا سکتا۔ کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی آزاد قوم بغیر قانون کی حکمرانی کی، آئین کی بالادستی کی، وہ معاشرہ خوشحال معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اس پہ ہم سب کی اتفاق ہے، بات بھی ہو گئی، اور اس پہ دوسرا اتفاق یہ بھی ہے کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، جس نے ہماری بنیادی آئینی حق چھینا ہے، جو اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، جو آئین کے اندر جو پیرامیٹرز ہیں ان کو وہ پار کر رہے ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے۔ ہم نہیں مانتے ان کا یہ کردار کو، نہیں مانتے، اور ان کا اگر خیال یہ ہے کہ وہ یہ ملک اس طرح چلے گا تو کیٹیگریکلی کہتے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ تو میں زیادہ باتیں اس پہ ٹکزئی صاحب کو چھوڑوں گا کہ یہ باتیں اس پہ کرے۔ دو باتیں ہیں، ایک آپ کو میں ہلپین کہتا ہوں، ہلپین۔ مجھے پاکستان کے اندر کسی عہدے کا، کسی پوزیشن کا کوئی شوق نہیں رہا۔ میں سینئر پوزیشن پہ رہا ہوں۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، رازق خالق مالک اللہ ہے۔ یہ عہدے بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، بہت چھوٹی چیز، مقصد اہم ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کا مقصد اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ یہ رکھا ہے کہ اپنی ساری زندگی اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے، اور اس پاکستان قوم کو ایک باعزت قوم بنانے کے لیے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وقف کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا عزم ہے، یہ میرے دل سے بات ہے، کیونکہ میں رہا ہوں تقریباً 7-8 سال میں پوزیشن پہ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کوئی پوزیشن جو ہے نا، یا تو آپ پیسے کمانا چاہتے ہو نا، آپ کی خواہش یہ ہو کہ آپ ایک پوزیشن پہ پہنچے اور آپ ٹیکے لے، بڑے بڑے جو آپ کی اس وقت سچویشن ہے، محلات خریدے، اپنے لیے پالیسیاں بنائیں، اپنے لیے۔ الحمدللہ میں سب کے سامنے کہتا ہوں، اللہ نے کیا شکر الحمدللہ۔ بالکل کیٹیگری کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک سرکار کا، حکومت کا ایک پائی ایک پیسہ بھی حرام ہو۔ اور جب سپیکر نیشنل اسمبلی تھا تو تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بیٹے، یہ ہمارے میڈیا کی جو ادھر کرتے ہیں نا ہمارے پارلیمنٹ میں، ان کی جو بھی خیالات ہے یا جو ان کی چینلز کی جو پالیسی ہے، لیکن ان سے پوچھے، پہلی دفعہ تاریخ میں سب سے زیادہ بچت کی ہے۔ 1 بلین 52 کروڑ روپے میرے دور میں ایک سال میں ہم نے بچت کی ہے، جو تاریخ کا حصہ ہے، کبھی نہیں ہو سکا۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا، تمہیداً مختصر کر رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں سب کچھ، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان اس صورتحال میں مزید سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو اپنی ذات سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا۔ ہم سب نے اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے سوچنا ہوگا، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو آپ کے ساتھ ہماری یہ پوری ٹیم کی کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے کمٹمنٹ پہ، اپنے جو نظریے پہ، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور عمران خان اگر جیل میں رہ کے بھی کمپرومائز نہیں کرتا تو انشاءاللہ تعالی ان کی صفائی کے طور پر کسی طور پر کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
ایک دو باتیں آج ہوئے کہ پنجاب میں حامد رضا صاحب نے تو کہا کہ ہم اس کی دوسرے سمجھتے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے جو یہ میڈیا کے اوپر قدریں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اگر وہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی اور ادھر جو ابھی بل پاس ہوا، ان کو تکلیف یہ ہے کہ جتنی آزادی رائے اور جتنا میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو اس وقت ان کی جو پالیسیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو اس کو بڑی تکلیف ہے، اور یہ ابھی میڈیا کو گلا دبانے کے لیے اور میڈیا کو چپ کرانے کے لیے اور میڈیا کو مزید اس کے اوپر پابندیاں لاگو کرنے کے لیے اس قسم کے یہ بل لا رہے ہیں، وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کی ہر حال میں ہر لیول پہ اپوزیشن کریں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس سب کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کی مشاورت سے جو ہے نا کوئی قانون سازی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت دو تین پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس پہ خان صاحب کی آج مبارک ہو کہ ان کے خلاف جو جھوٹی مقدمات بنائے گئے ہیں اور تھوڑا بھی عدالت ہے جو ہے نا آج اس کے اندر میرٹ پہ سنیں تو کسی کیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج جو عدت کا کیس تھا اور خاص کر جو ٹیریان کا جو کیس تھا، دونوں کیسے وہ خارج ہو گئی ہیں، اور لیکن ہم نے ابھی پوچھنا ہے، ہم نے اس عدالتوں سے بھی پوچھنا ہے اور ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ جو عمران خان کو ناجائز طور پر آپ نے جیل میں رکھا اپنی ذاتی انتقام اور اپنی ذاتی بغض اور حسد کی وجہ سے، اور روزانہ جو کیسز آپ نے 200 سے زیادہ کیسز بنائے ہیں، ان کی جیل کی اوقات ان کو کون واپس کرے گا؟ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اس طرح جھک جائے گا اور وہ پیچھے ہو جائے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان اس مٹی کا بنا نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس کے اوپر اگر جتنا بھی دباؤ ڈالا، آپ یہ یاد رکھیں عمران خان انشاءاللہ کھڑا ہوگا، وہ انشاءاللہ لندن فرار نہیں ہوگا جس طرح آپ لوگوں کا وہ تیرا رہا ہے۔ ابھی میں ادھر کل گیا تھا پشاور، تو چیف منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی اور جو ہمارا فوڈ منسٹر ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں تو حیران رہا، یعنی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا وہ 6 لاکھ ٹن گندم خریدنا چاہتی ہے، اور ادھر جو کسانوں میں ہم گئے، جو کسانوں کا حال کیا گیا ہے، اور جس طرح کسانوں کو اگر وہ کوئی مظاہرے میں جانا چاہتے یا کوئی احتجاج کرنا چاہتے تو اس کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر احتجاج کیا تو آپ کو یہ بھگتنا پڑیں گے۔ تو بھائی ہم تو آپ کو تو چاہیے، بڑی بی بی کو تو چاہیے کہ وہ اس کی ایکسپورٹ کے لیے سوچے، کوئی اور طریقہ بنائے، لیکن بجائے اس کے ان کی بغض اور حسد کو دیکھیں کہ ان کو اتنی بغض اور حسد میں یہ خاتون آ چکی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سپورٹ کرے، سہولت دے، انہوں نے بین لگا دیا۔ یعنی کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہمارا آئین اور قانون کے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے، آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ اور پھر جب ہم اسی ریٹ پہ لینا چاہتے ہیں 3900 اس کے اوپر جو فکس کیا ہے اس کے مطابق لینا چاہتے ہیں، پھر آپ کیوں روک رہے ہیں؟ خود خرید بھی نہیں رہے ہو اور جانے بھی نہیں، یہ تو کسان دشمنی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی جو سکینڈل ہوا ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ابھی تک کوئی جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، کمیشن بنایا ہے، اس کی کوئی نتیجہ نکلا، کوئی ریزلٹ نکلا؟ لوگ آپ کی گربان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ آپ کا اگر خیال یہ کہ تم اس کو جو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈالو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تم پہ ڈالے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دبانا چاہتے ہیں کسان کو، یعنی پنجاب میں تو امن مارشل لا لگی ہوئی ہے۔ بھائی ہمیں آؤ خیبر پختونخوا میں جس نے جلسہ کرنا ہے آئے جلسے کے لیے، اس کو سیکیورٹی بھی دیں گے، اس کو سپورٹ بھی کریں گے، لیکن پنجاب میں جو حال ہے، چکزئی صاحب اور ہم گئے تھے، فیصل آباد میں ہمیں جلسے نہیں کرنے دی جا رہا ہے، ہمیں لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دی جا رہا ہے، کراچی میں ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے،
भाई किस कानून के तहत तुम रोक रहे हो? सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी का मसला सिर्फ हमारे लिए है? हमें खान साहब ने रोका है, लेकिन अभी हमने फैसला किया है और खान साहब ने मैसेज भी भेजा है, इंशाल्लाह अभी हम अपने मशरान से मशवरा करेंगे, कम से कम हम पूरी मुल्क में 12 जलसों की एक शेड्यूल दे रहे हैं। 12 जलसे इस्लामाबाद में भी हमने दरख्वास्त दे दिए, 8 तारीख को इस्लामाबाद में भी जलसा करेंगे इंशाल्लाह, लाहौर में भी करेंगे, कराची में भी करेंगे, फैसलाबाद में भी करेंगे, हर जगह जाएंगे। हम सबसे पहले जो कानूनी रास्ते हैं उस कानूनी रास्तों को जो है ना हम कोशिश करेंगे कि उसके जरिए हमें जलसे की इजाज़त मिले। अगर नहीं मिलता तो हामिद रजा साहब से मैं कहता हूं कि फैसलाबाद में हमने जलसा करना है। अगर किसी का, फिर हम देखेंगे कि कौन किस तरह रोकता है, लेकिन उस हद तक हमें ना लेके जाओ। ये हमारा आईनी कानूनी हक है कि आप अपनी बात पहुंचाए। हमने तो पुरअमन जलसा करना है और क्या करना है। तो एक तो ये बिल्कुल आज मैं हुकूमत को ये बिल्कुल क्लियर अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि हमने जो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट भी किया, आप मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ये जलसे करेंगे। पूरी 1-2-3 दिन की इंशाल्लाह अंदर हम पूरी मुल्क में जलसों का एक पूरा शेड्यूल देंगे। और ये जो बजट में अभी आ रहा है, जो बजट का अभी सीजन चल रहा है ना, बिजली की कीमतें किस हद तक पहुंची है। कल खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई है और वो खुद भी मीडिया में बताएगा, लेकिन उन्होंने जो बाई की है कि आप कहते हो कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना बिजली की चोरी हो रही है, तो सबसे पहले हमारे साथ देख ले कि किधर चोरी हो रही है, वो उस पर एस्टिमेट करे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे ऊपर कोई साबित होता है कि इतनी जो ना ये लॉसेस है, तो मैं अपने फंड से उस लॉसेस देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा है कि मैं वो लॉसेस देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो 60 अरब बनते हो 120 अरब। लेकिन जो हमारे साथ कमिटमेंट है, जो रियासत की कमिटमेंट है, जो हमारे नेट हाइडर प्रॉफिट है या हमारे दीगर जो NFC अवार्ड के मुताबिक जो हमारे साथ कमिटमेंट है, उस पूरी कमिटमेंट को तुम पूरा करो। वो कमिटमेंट भी नहीं पूरी करती, फंड में नहीं देती। जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि जो हम पाटा को मर्ज करेंगे, उसके जो फंड्स है 3% NFC अवार्ड का पूरे पाकिस्तान को जो है ना खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाएगा ताकि पाटा की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो। और फिर तुम करते हो वो भी नहीं देते, और इस तरह जो झूठी बयानी कि 20-20 घंटे 18-18 घंटे और 12-12 घंटे जो शेयरिंग करते हो, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री में अगर कुछ जानो वो भी ख़त्म करते हो, और उल्टा भी ये कहते हो कि हमने टैक्स भी नाफिज करना है। तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हम कोई टैक्स में वो नहीं भागते, लेकिन आप तो हमें वो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दें। अगर हमारी सूबे में वहाँ लड़ाई है, वहाँ वार जोन है, तो आपको चाहिए कि उस सिचुएशन को कि जो एक सूबा जंगज़दा है, हालात जंग में है और उसकी इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर है, वहाँ इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकल चुकी है, तो इनके साथ निगोसिएशन से एक बना ले और स्टेप वाइज करे। अगर कोई इस किस्म का इकदाम करते हैं कि यकदम कोई टैक्स निफाज होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना उसकी बस की बात नहीं होगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल कर सके। वैसे भी वार जोन सिचुएशन इतनी ख़राब है, सपोर्ट भी नहीं दे रहे, अपने ऑफिसर भी नहीं दे रहे। तो इसलिए हम इसको वार्न करते हैं कि इस मुल्क को उस तरफ ना लेके जाए कि मुल्क में अनार्की हो। ये बुनियादी वजह है कि मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है। आइन के मुताबिक तमाम इकाइयों का अपना अपना रोल है। अगर आपको एक सूबी सी डिमांड है कि आप मुझे मुतालिका जो है ना आप ऑफिसर थे, कानून के मुताबिक आप बाउंड है कि आप दें। अगर आपसे एक सूबी की कोई और भी जो आपके फंड रहते हैं आपकी डिमांड, तो आप बाउंड है कि आप वो दें। आपने पंजाब के किसानों को रुला दिया इसलिए कि आपकी तिजोरियां बढ़ रही हैं, इसलिए कि आपने अपनी जेबों में जो आपने डाका डाला है, अपने खजाने भर रहे हैं, आपने जो है ना यूरोप में अमेरिका में अपनी महल्लात बनाने हैं, अय्याशियां करनी है, और इधर जो है ना किसान रुल रहा है। मैं यकीन से कहता हूँ जो पंजाब के किसानों को उस दिन मैंने तंजीमों के साथ बात की, मुझे तकलीफ पहुंची किस तरह, गिरफ्तार भी कर लिया और उसके साथ गिरफ्तार भी किया। और फिर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कहा, ये ना बैठे हैं हामिद रजा साहब जो इंडस्ट्री की नुमाइंदगी मिले, उन्होंने भी कहा कि हमारा 40% कारोबार रह गया, 60% कारोबार खत्म हो गया इनकी पॉलिसियों की वजह से। और टिकटॉक पे आके
کبھی جو ہے نا ایک سوٹ پہن کے جو ہے نا آگے پیچھے ہوتی ہے, کبھی آئی جی بھی بن جاتی ہے. کچھ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, خاتون ہے, آپ اس کی رسپیکٹ, لیکن آپ بھی تھوڑا پریکٹیکل ہو جائے, ٹک ٹاک کی چیف منسٹر نہ بنے. کسانوں کے حق دو, مزدوروں کے حق دو, اور جو ادھر سب کچھ ہو رہا ہے, جو آپ لوگوں نے گندم کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو, اپنا رویہ درست کرو اور کوئی انتظام کرو کہ وہاں اس کی ریٹ ہیں, ان کے لیے کوئی مارکیٹ ڈھونڈو. اور جو آپ نے سکینڈل جو ملوث ہے, میرا کیا خیال مطالعہ اس پہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں صحافیوں سے پوچھا, آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو, اور جوڈیشل کمیشن میں جو رسپانسبل ہیں ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی کسانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی ہم سب نے, ڈاکٹر حضرات نے, ہم وکیلوں کے پاس گئے, ابھی آپ کے پاس آئے, ابھی ٹیچرز کے پاس بھی جائیں گے, سب کے پاس جائیں گے, اسٹوڈنٹ کے پاس جائیں گے, اس ملک کو بچائیں گے, اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کریں گے. اس ملک میں تمام شہریوں کی حقوق برابر ہے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, سب ایک جیسے انسان ہے, سب ایک جیسے شہری ہے. وہ کراچی کا شہری ہو, وہ خیبر پختونخوا کا ہو, لاہور کا ہو, یا وہ گلگت بلتستان اور بلوچستان کا ہو, ہم سب ایک ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان وحدت کی علامت ہے. وحدت کی علامت کیسے ہیں؟ اچکزئی صاحب, آپ سنتے رہے ہیں, ہمیشہ ان کی تحریک رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اس کو کتنا ووٹ ملا ہے. پہلی دفعہ 100 ووٹ اچکزئی صاحب کو, میرے بلوچستان کے ایک آدمی کو پنجاب میں ووٹ ملا. یہ میرے بھائی بیٹا ہے, ان کے تعلق ہے MWM سے. ہمارے ان کے ساتھ الائنس ہوا ادھر پاڑا چنار میں. پاڑا چنار میں ہم ان کو ٹکٹ دیا جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سنی کمیونٹی کے لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے. یہ وحدت کی علامت ہے. وحدت کی, نہ کوئی شیعہ, نہ کوئی سنی, نہ کوئی پنجابی, نہ کوئی پختون, نہ سندھی, نہ مہاجر, صرف پاکستانی. اور وہ عمران خان نے دنیا کو دکھا دیا. ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں اپنے بہترین مستقبل کے لیے کہ ہم قانون اور آئین کے لیے اپنی جنگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم.